رمضان کا مہینہ جب بھی آتا ہے نا، اپنے ساتھ ایک بہت خاص کیفیت لاتا ہے، اور اسی کیفیت میں اکثر ہم سب کے دل میں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں آخر وہ کون سی دعا ہے جو قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے؟ اب دیکھیں، اس سوال کا کوئی ایک سیدھا سادہ جواب شاید ممکن نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس سوال کی خوبصورتی ہی اس کی گہرائی میں چھپی ہے۔ تو آئیے آج اس سوال کی تہوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس روحانی سفر پر لے جاتا ہے۔ تو سفر کا آغاز کرتے ہیں سوال کے پہلے حصے سے، یعنی رمضان۔ یہ صرف ایک مہینے کا نام تو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص وقت ہے، ایک خاص ماحول ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے اس وقت میں جو اسے اتنا مقدس بنا دیتی ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے اتنا اہم؟ رمضان کی روح جو ہے نا، وہ روزے میں بستی ہے، اور یہ صرف بھوک اور پیاس کا امتحان نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کا اور اپنی روح کو پاک کرنے کا ایک بہت گہرا عمل ہے۔ سمجھیں کہ یہ ایک ایسی ٹریننگ ہے جو انسان کو اپنی ذات پر اختیار دیتی ہے۔ اور جب انسان اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے نا، تو وہ صبر کرنا سیکھتا ہے۔ جب کوئی خود بھوک کی شدت محسوس کرتا ہے تو اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے ہمدردی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے جو روز اس مشکل سے گزرتے ہیں۔ تو یہ صبر اور ہمدردی کا ایک عملی سبق ہے۔ لیکن رمضان کا سفر اکیلے کا نہیں ہے، یہ اجتماعیت کا مہینہ ہے نا؟ جہاں ایک ساتھ افطار کی میز پر بیٹھنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور مسجدوں میں اکٹھے عبادت کرنا، یہ سب چیزیں مل کر سب کو ایک روحانی لڑی میں پرو دیتی ہیں۔ تو پھر رمضان صرف گزرتے ہوئے دنوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسا خاص ماحول بناتا ہے جو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بندے کو اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ دعا کے لیے ایک بالکل تیار شدہ زمین ہے۔ اچھا، جب وقت اور ماحول اتنا زبردست ہو تو پھر اگلا قدم آتا ہے عمل کا، اور سوال کا دوسرا اہم حصہ ہے دعا۔ تو اس خاص وقت میں اس عمل کے کیا معنی ہے؟ دعا کا مطلب صرف اپنی ضرورتوں کی ایک لسٹ پیش کر دینا نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ کہ گہری گفتگو ہے، اپنے رب کو پکارنے کا عمل، اور اپنے دل کی ہر کیفیت کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دینے کا نام ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ دعا کی اصل طاقت آخر کس چیز میں ہے؟ کیا خوبصورت الفاظ اور رٹی ہوئی عبارتوں میں، یا پھر اس سچی کیفیت میں جو دعا کے وقت دل پر طاری ہوتی ہے؟ جب صحیح وقت پر سچے دل سے عمل کیا جائے تو ایک امید پیدا ہوتی ہے، اور یہی ہمارے سوال کا آخری اور سب سے نازک حصہ ہے، قبولیت۔ اس امید کا اصل مطلب کیا ہے؟ کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ اس پورے سوال کی بنیاد ہی قبولیت کی امید پر ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے ٹھہر کر سوچا ہے کہ اس قبولیت کا حقیقی مطلب آخر ہے کیا؟ کیا قبولیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہماری ہر خواہش حرف بحرف پوری ہو جائے، یا اس کا کوئی اور اس سے بھی زیادہ گہرا اور وسیع مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، قبولیت کئی شکلوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دل کے سکون کی صورت میں ملے، کبھی مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کی طاقت بن کر سامنے آئے، کبھی یہ زندگی کے مقصد کو واضح کر دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ خود انسان کے اندر ایک مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو جب ہم رمضان کے خاص وقت کو، دعا کے سچے عمل کو اور قبولیت کی اس گہری امید کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں نا، تو ہمارا اصل سوال ایک بالکل نیا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دعا کا اصل مقصد باہر کے حالات کو بدلنا نہ ہو، بلکہ دعا مانگنے والے کے اندر کو، اس کے باطن کو بدلنا ہو؟ شاید سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا وہی ہے جو انسان کے کردار، اس کی سوچ اور اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے۔ تو آخر میں بات گھوم پھر کر شاید یہیں آتی ہے کہ اصل تلاش صحیح الفاظ کی نہیں، بلکہ سچے دل کی ہے۔ رمضان میں سب سے قبول ہونے والی دعا شاید وہ نہیں جس کے الفاظ سب سے خوبصورت ہوں، بلکہ وہ ہے جو سب سے زیادہ خلوص سے، سب سے ٹوٹے ہوئے دل سے مانگی جائے۔ تو شاید جواب پانے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس روحانی سفر پر خلوص کے ساتھ چلتے رہا جائے۔